بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب واکمل لنا نور الایمان وجعلنا من امت سید الاکوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوات رب السماوات والارض علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین کرام، آج ترجمان الکتاب کے اس روح پرور سلسلے آپ کے مسائل اور ان کا حل میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان قیمتی واقعات پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ پہلو بیان کرتے ہیں جن سے صبر، توکل، عاجزی اور بندگی کا درس ملتا ہے۔ کبھی طائف کے سفر کی تنہائی، کبھی مکہ میں پناہ کی تلاش، کبھی فاقوں میں صبر اور کبھی سینہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلنے والی وہ روحانی آوازیں جو ایمان کو تازہ کر دیتی ہے۔ یہ وہ مضامین ہیں جو ہمیں سکھاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ اللہ کے ذکر، شکر اور محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ تو آئیے دل کی گہرائیوں سے سنتے ہیں آج کے یہ ایمان افروز عنوانات۔ طائف سے مکہ مکرمہ واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کی پناہ میں تشریف لائے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں رہتا تھا۔ سینہ نبوی کی آواز، منہ پر تعریف کرنا ہر ایک کے لیے ممنوع نہیں، اور قریب تھا کہ نبی ہو جاتے جیسے حقائق۔ میرے ساتھ رہیے گا آخر تک، کیونکہ آخر میں ایک ایسا سوال ہوگا جو آپ کے دل کو چھو جائے گا۔ طائف سے مکہ مکرمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کی پناہ میں تشریف لائے؟ سوال: کیا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تو آپ کی مکہ مکرمہ سے شہریت ختم کر دی گئی تھی اور پھر آپ کسی شخص کی امان حاصل کر کے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تھے؟ اگر ایسا ہے تو اس شخص کا نام بھی تحریر فرمائیے کہ وہ کون شخص تھا۔ جواب: مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت المصطفیٰ جلد 1 صفحہ 281 میں، مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت کبریٰ جلد 2 صفحہ 701 میں، طبقات ابن سعد کے حوالے سے سیرت مصطفیٰ میں زاد المعاد کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ 137 میں اموی کی مغازی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی کی پناہ میں تشریف لائے تھے، اور پناہ میں آنے کا یہ مطلب نہیں تھا جو آپ نے سمجھا ہے کہ اس سے پہلے مکہ کی شہریت ختم کر دی گئی تھی، بلکہ یہ مطلب تھا کہ مطعم بن عدی نے ضمانت دی تھی کہ آئندہ اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ستائیں گے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ رہتا نہیں تھا۔ سوال: ایک طرف تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر و فاقے کے متعلق سینکڑوں واقعات اور احادیث شریف کا ذخیرہ ہے، اور دوسری طرف انہی کتابوں میں اچھا خاصا سامان مثلاً 30 غلام، 100 بکریاں، گھوڑے، خچر، اونٹنیاں وغیرہ کی ملکیت آپ کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی زاد المعاد اور مولانا تانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نشر الطیب میں اس کی پوری تفصیل ہے۔ یہ تضاد کیسے رفع ہو؟ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز رہتی نہیں تھی، آتا تھا اور بہت کچھ آتا تھا مگر چلا جاتا تھا۔ زاد المعاد یا نشر الطیب میں ان چیزوں کی فہرست ہے جو وقتاً فوقتاً آپ کے پاس رہی، یہ نہیں کہ ہمہ وقت رہے۔ سوال: طبقات ابن سعد میں ہے کہ حضور علیہ السلام ایک مینڈا تمام امت کی طرف سے اور ایک اپنی آل اولاد کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص قربانی نہیں کرتا تھا۔ جواب: قربانی کیا کرتے تھے کہ الفاظ تو مجھے یاد نہیں، جہاں تک مجھے یاد ہے ایک مینڈا آپ نے قربان کیا اور فرمایا کہ یہ میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی نہ کر سکے۔ مشکات شریف صفحہ 127 میں بروایت مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے مینڈا ذبح فرمایا اور دعا کی، یا اللہ قبول فرما محمد کی طرف سے اور آل محمد سے اور امت محمدیہ کی طرف سے۔ ایک مینڈے میں تو 2 آدمی بھی شریک نہیں ہو سکتے، اس لیے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ ہر شخص قربانی نہیں کرتا تھا صحیح نہیں۔ سینہ نبوی کی آواز۔ سوال: ایک روایت میں ہے کہ بوقت نماز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارک سے بجوش و خروش ہانڈی کے ابلنے کی سی آواز بہت زور و شور سے آتی تھی، اور ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ یہ آواز 1 میل تک مسموع ہوتی تھی۔ یہ حدیث بظاہر درایت کے خلاف معلوم ہوتی ہے،
کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رات کو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام بھی ایسی آواز میں فرماتے تھے کہ سونے والا جاگے نہیں اور جاگنے والا سن لے۔ جو آواز 1 میل تک مسموع ہو تو آس پاس والوں کا کیا حال ہوگا؟ بچوں کے تو کان بھی پھٹ سکتے ہیں اور نیند کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جواب: 1 میل سے مسموع ہونے کی بات تو پہلی دفعہ آپ کی تحریر میں پڑھی ہے، میں نے ایسی کوئی روایت نہیں دیکھی۔ سند کے بارے میں کیا عرض کروں؟ منہ پر تعریف کرنا ہر ایک کے لیے ممنوع نہیں۔ سوال: حدیث شریف میں ہے کہ منہ پر تعریف کرنے والے کے منہ میں مٹی ڈال دو، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی شان میں قصیدے سنے ہیں۔ ایک قصیدے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن زہیر کو خوش ہو کر اپنی چادر مبارک عطا فرمائی، جو بعد میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے 20,000 درہم میں خرید لی۔ جواب: ہر شخص کے احوال مختلف ہے۔ منہ پر مٹی ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ اپنا نفس نہ بگڑ جائے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کا دور دور تک بھی احتمال نہیں۔ پھر ایک شخص جس کے قتل کا حکم فرما دیا، وہ اظہار امان و عقیدت کے قصیدے پڑھتا ہے، بجا طور پر وہ انعام کا مستحق ہے۔ قریب تھا کہ انبیاء ہو جاتے کا مفہوم۔ سوال: حدیث شریف میں ہے کہ ایک وفد کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کے اوصاف سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجب نہیں انبیاء ہو جائے۔ اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی غالباً ایسا ہی فرمایا تھا کہ زندہ رہتے تو نبی ہوتے۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تو انبیاء ہو جائے یا نبی ہو جاتے سے کیا مراد ہے؟ جواب: عجب نہیں کہ انبیاء ہو جائے، یہ ترجمہ غلط ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ یہ ہے، ترجمہ: صاحب علم صاحب حکمت لوگ ہیں، قریب تھا کہ اپنے فقہ کی وجہ سے انبیاء ہو جاتے۔ عربی لغت میں یہ الفاظ کسی کی مدح میں انتہائی مبالغے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ حقیقت کے خلاف استدلال کرنا صحیح نہیں، کیونکہ ان کا زندہ رہنا ناممکن تھا تو نبی ہونا بھی ناممکن ہوا۔ اگر نبوت مقدر ہوتی تو ان کو بھی زندہ رکھا جاتا، مگر چونکہ ان کی نبوت ناممکن تھی اس لیے ان کی زندگی میں مقدر نہ ہوا۔ صاحبزادہ گرامی کے بارے میں فرمایا تھا، اگر ابراہیم زندہ ہوتے تو صدیق نبی ہوتے۔ یہ روایت بھی بہت کمزور ہے۔ پھر یہاں تعلیق بالمحال ہے۔ یہ بحث میرے رسالے ترجمہ خاتم النبیین میں صفحہ 277-278 پر آئی ہے، اس کو یہاں نقل کرتا ہوں۔ اسماعیل بن ابی خالد کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کی ہے؟ فرمایا، ترجمہ: یعنی وہ صغر سنی ہی میں خدا کو پیارے ہو گئے تھے، اور اگر تقدیر خداوندی کا فیصلہ یہ ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو تو آپ کے صاحبزادہ گرامی حیات رہتے، مگر آپ کے بعد نبی ہی نہیں، اس لیے صاحبزادے بھی زندہ نہ رہے۔ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 914۔ اور یہی حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا ہے، چنانچہ وہ موضوعات کبیر میں ابن ماجہ کی حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں، موضوعات کبیر حرف لو صفحہ 69 مطبوعہ مجتبہ قدیم۔ ترجمہ: اس حدیث کی سند کا ایک راوی ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان الواسطی ضعیف ہے، تاہم اس کے 3 طرق ہے جو ایک دوسرے کے مؤید ہے، اور ارشاد خداوندی و خاتم النبیین بھی اسی جانب مشیر ہے۔ چنانچہ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپ کا کوئی صاحبزادہ زندہ نہیں رہا جو بالغ مردوں کی عمر کو پہنچتا، کیونکہ آپ کا بیٹا آپ کے صلب مبارک سے تھا، اور یہ امر اس کو مقتضی تھا کہ وہ آپ کا ثمرہ عدل یعنی آپ کے محاسن و کمالات کا جامع ہوتا، جیسا کہ مثل مشہور ہے، بیٹا باپ پر ہوتا ہے۔ اب اگر وہ زندہ رہتا اور 40 کے سن کو پہنچ کر نبی بن جاتا تو اس سے لازم آتا کہ آپ خاتم النبیین نہ ہوں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی تصریح بالا سے واضح ہو جاتا ہے کہ الف آیت خاتم النبیین میں ختم نبوت کے اعلان کی بنیاد نفی ابوت پر رکھ کر اشارہ اس طرف کیا گیا ہے کہ آپ کے بعد ہمیں کسی کو نبوت عطا کرنا ہوتی تو ہم آپ کے فرزندانی گرامی کو زندہ رکھتے اور انہیں یہ منصب عالی عطا فرماتے، مگر چونکہ آپ پر سلسلہ نبوت ختم تھا اس لیے نہ آپ کی اولاد نرینہ زندہ رہی
نہ آپ کسی بالغ مرد کے باپ کہلائے۔ بے ٹھیک یہی مضمون حدیث لو عاش ابراہیم لکان صدیقا نبیہ کا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی قسم کی نبوت کی گنجائش ہوتی تو اس کے لیے صاحبزادہ گرامی کو زندہ رکھا جاتا اور وہی نبی ہوتے۔ گویا حدیث نے بتایا ابراہیم رضی اللہ عنہ اس لیے نبی نہ ہوئے کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ ہی بند تھا، یہ نہ ہوتا تو وہ زندہ بھی رہتے اور صدیق نبی بھی بنتے۔ سبحان اللہ، کیا عظیم سبق ہے ان واقعات میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قناعت، توکل اور عاجزی کی بہترین مثال ہے۔ اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو بات کو غور سے سن کر اس کی بہترین پہلو پر عمل کرتے ہیں۔ اب سوال آپ کے لیے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے وہ لمحات آپ کو دیکھنے کا موقع ملتا تو آپ کیا کرتے؟ اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ قرآن و سنت کی روشنی ہر دل تک پہنچتی رہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔